ملک شاہ آباد پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام شہزادہ شامی تھا۔ شہزادہ شامی نہایت ہی نیک اور رحم دل تھا۔ ایک دن شہزادہ شامی جنگل میں شکار کھیلنے گیا۔ وہ اس جنگل میں پہلی بار شکار کھیلنے آیا تھا۔ صبح سے لے کر دوپہر تک شہزادہ شامی شکار کھیلتا رہا۔ جب شہزادہ واپس جانے لگا تو وہ رستہ بھول گیا۔ کافی دیر جدوجہد کرنے کے باوجود جب شہزادے کو محل جانے کا رستہ نہیں ملا تو وہ تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد شہزادے کو کسی جانور کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دی۔ شہزادہ آوازوں کی سمت دوڑا۔ اس نے دیکھا کہ کچھ دور ایک لومڑی زمین پر لوٹ پھوٹ ہو رہی ہے۔ وہ بری طرح رو رہی ہے۔ شہزادے نے کہا، بی لومڑی، کیا بات ہے؟ تجھے کس سنگ دل نے ستایا ہے جو یوں رو پیٹ رہی ہو؟ لومڑی بھی، اے نوجوان، تجھ پر خدا کا رحمت ہو جو تو یوں اپنا آرام و سکون چھوڑ کر میری خبر لینے آ گیا۔ بات یہ ہے کہ ایک شکاری میرے نر کو بچوں سمیت پکڑ کر لے گیا ہے، لیکن میرا دشمن آدمزاد ہے اور تو خود بھی تو ایک آدمزاد ہے، اس لیے تو اس کی طرفداری کرے گا۔ یہ کہہ کر لومڑی پھر رونے لگی۔ شہزادے نے کہا، سارے انسان ایک جیسے نہیں ہوتے، میں ظالم کا ساتھ کبھی نہیں دیتا، اسی لیے مجھے بتاؤ وہ شکاری کہاں رہتا ہے؟ لومڑی نے کہا، یہاں سے 6-7 میل کی دوری پر ایک گاؤں ہے، وہی وہ شکاری رہتا ہے۔ وہ جانوروں اور ان کے بچوں کو زندہ پکڑ کر لے جاتا ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا اس کو ہمیں دکھ دیکھ کر کیا ملتا ہے۔ شہزادے نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ اس شکاری کا جانوروں کو پکڑنے کا اپنا پیشہ بنا لیا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر اسے خوف سے کیا واسطہ؟ خیر، اگر تم مجھے رستہ بتا دو گی تو میں تمہارے نر اور بچوں کو بھی لے آؤں گا، اور اس کے بدلے میں اگر وہ میرا سر بھی طلب کرے گا تو میں دے دوں گا۔ لومڑی نے کہا، میں تمہارے ساتھ چل تو سکتی ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ وہاں پہنچ کر تم مجھے بھی دھوکہ دے کر اس شکاری کے حوالے نہ کر دو۔ شہزادے نے کہا، میں دھوکہ دینے والوں میں سے نہیں ہوں، تم مجھ پر اعتبار کر سکتی ہو، میرے دل میں خوف خدا ہے۔ اب لومڑی خوشی خوشی شہزادے کو لے کر چلی۔ آدھی رات کو وہ دونوں گاؤں پہنچ گئے۔ شہزادے نے کہا، تم چھپ جاؤ، میں گاؤں جا کر شکاری کو تلاش کرتا ہوں۔ لومڑی ایک جھاڑ میں چھپ گئی۔ شہزادہ گاؤں میں داخل ہوا۔ نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ شہزادے نے نماز ادا کی۔ سورج نکلا تو شہزادہ گاؤں کے لوگوں سے شکاری کا پوچھتا ہوا شکاری کے گھر پہنچ گیا۔ شکاری نے اس سے آنے کا سبب دریافت کیا تو شہزادہ بولا، مجھے ایک مرض لاحق ہو گیا ہے جس کے علاج کے لیے حکیم صاحب نے لومڑی کے بچے بتائے ہیں، لیکن ان کا حاصل کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ اگر تمہارے پاس ہو تو مجھے دے دو۔ شکاری نے کہا، میرے پاس ایک نر اور 6 بچے ہیں، جتنے درکار ہوں لے جاؤ۔ شہزادے نے کہا، مجھے سبھی دے دو۔ یہ سن کر شکاری نر اور بچوں کو ایک رسی میں باندھ کر لے آیا۔ شہزادے نے شکاری کو منہ مانگا معاوضہ دے کر ان سب کو حاصل کر لیا اور گاؤں سے باہر کا رخ کیا۔ جنگل کے قریب پہنچ کر شہزادے نے ان کے پیر کھول کر انہیں آزاد کر دیا۔ لومڑی بھی جھاڑی سے نکل آئی۔ بچے اور نر لومڑی سے لپٹ گئے۔ کچھ دیر بعد لومڑی، نر اور ان کے بچے شہزادے کے قدموں کو چاٹنے لگے۔ شہزادے نے کہا، خدا کا کرم ہے کہ تجھے تیرا جوڑا اور بچے مل گئے، اب مجھے اجازت دو، آئندہ احتیاط رکھنا۔ لومڑی اور نر نے کہا، اے نیک دل شہزادے، کیا ہم آپ کے کچھ کام آ سکتے ہیں؟ شہزادے نے کہا، میں ملک شاہ آباد جانا چاہتا ہوں، اگر آپ کو رستہ معلوم ہے تو مجھ پر احسان کر دیجئے۔ یہ سن کر لومڑی اور نر نے شہزادہ شامی کو ملک شاہ آباد کا رستہ بھی بتا دیا۔ شہزادہ اور شامی نے لومڑی اور نر کو الوداع کہہ کر اپنے ملک شاہ آباد کی طرف گھوڑا دوڑا دیا۔